ایک دن فرعون اپنے محل کے اندر چین کی نیند سو رہا تھا کہ ایک دم گھبرا کر اٹھ گیا۔ فرعون نے ایک دردناک خواب دیکھا جس خواب نے اس کی نیند کو اڑا کر رکھ دیا۔ اس ہیبت ناک خواب کو دیکھنے کے بعد فرعون نے کل اپنے دربار کے اندر تمام نجومیوں کو اکٹھا کیا اور اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا کہا۔ فرعون نے نجومیوں کو بتایا کہ اس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بیت المقدس سے ایک آگ ظاہر ہوئی ہے جس نے تمام قبطیوں کو جلا کر راکھ کر دیا، جبکہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو کچھ بھی نہ کہا۔ چنانچہ اس وقت تمام نجومیوں نے اپنے علم کا استعمال کیا اور اس خواب کی تعبیر نکالی، اور نجومیوں نے فرعون کو خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا اور خود تمہاری سلطنت پر قابض ہو جائے گا۔ چنانچہ فرعون نے اس خواب کی تعبیر سن کر اپنی سلطنت کے چھن جانے کے خوف سے قبطیوں کو یہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر کی نگرانی کی جائے اور جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اور بنی اسرائیل کے مردوں کو روک دیا جائے کہ وہ اپنی عورتوں کے بالکل بھی قریب نہ جائیں۔ چنانچہ اس طرح فرعون کا حکم پاتے ہی بنی اسرائیل کے ہر گھر کی نگرانی ہونے لگی، اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں جو کچھ لکھا تھا وہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ اسی قتل و غارت کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے 2 بچے ایسے پیدا ہوئے جو اس قتل و غارت سے بچ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ کہ ایک بچہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے لگا، اور دوسرا بچہ جس کو اس کی ماں نے قتل کے ڈر سے ایک دور پہاڑ کے اندر چھوڑ دیا تھا، اس کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام روز اس بچے کے پاس آتے اور اس کے منہ میں اپنی انگلی داخل کرتے۔ اس انگلی کی وجہ سے اس بچے کو خوراک اور دودھ ملتا، جس کی وجہ سے اس بچے کی نشو نما ہونے لگی۔ چنانچہ وقت اسی طرح گزرتا گیا اور وہ دونوں بچے جوان ہو گئے۔ اتفاق سے دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ کہ جو بچہ فرعون کے گھر میں پرورش پایا وہ بڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے، اور جس بچے کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی وہ بڑا ہو کر بدبخت سامری جادوگر بنا۔ پیارے دوستو، ادھر جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم جاری کیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون پر دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باقی تمام مسلمان دریائے نیل کے قریب پہنچے تو ادھر فرعون کو یہ خبر ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم مصر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی فرعون نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور اپنے لشکر کو یہ حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑا۔ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تمام مسلمان دریائے نیل کے کنارے پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور دریائے نیل کے اندر سے رستہ طلب کیا۔ چنانچہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے عصا مبارک کو دریائے نیل کے کنارے مارو۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل کے کنارے پر مارا، تو اس وقت دریائے نیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور دریائے نیل کے اندر سے ایک وسیع رستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل کے مسلمان اس رستے کو عبور کرتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ دوسری طرف چلے گئے، اور ادھر فرعون کا لشکر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا تعاقب کر رہا تھا وہ بھی اسی رستے سے دریائے نیل میں داخل ہو گیا۔ اس طرح جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے بالکل درمیان میں داخل ہوا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کو مل جانے کا حکم دیا، تو دریائے نیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپس میں مل گیا۔ اس طرح فرعون اور اس کا تمام لشکر اور تمام قبطی دریائے نیل کے اندر غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، اور اس طرح فرعون کو ہلاک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ چنانچہ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل کے مسلمان ایک دوسرے مقام پر ٹھہر گئے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر دوبارہ مصر میں واپس چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پاتے ہی اپنی قوم کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر یہ فضل کیا کہ فرعون کے تمام تر محلات اور تمام تر خزانے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے سپرد کر دیے گئے۔
اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ وہ 30 دن اور 10 دن مزید روزے رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی کتاب دے گا جس کتاب کے اندر اس قوم کے تمام شرعی اصول ہوں گے، جس کے اوپر عمل کر کے یہ قوم اپنی زندگی گزارے گی، اور جس کتاب کے اندر اس قوم کی شریعت ہوگی۔ چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل پر خلیفہ مقرر کیا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پورا کرنے کے لیے کوہ طور پہاڑ پر چلے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور روزے رکھنے لگے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دن میں روزہ رکھتے اور دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ادھر سامری جادوگر کو فساد پھیلانے کا موقع مل گیا، اور موسیٰ سامری نے بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ چنانچہ سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے پاس جتنا بھی سونا تھا وہ تمام سونا اکٹھا کیا اور آگ کے اندر داخل کر دیا۔ اس طرح وہ تمام سونا دیکھتے ہی دیکھتے ایک بچڑے کی صورت اختیار کر گیا۔ سامری جادوگر یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اس بچڑے کو اٹھایا اور ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا، اور سامری جادوگر نے اس بچڑے کے منہ میں وہ مٹی پھونکی جو سامری جادوگر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی۔ اس طرح جب سامری جادوگر نے اس مٹی کو بچڑے پر پھونکا تو وہ بچڑا بولنے لگا اور اس بچڑے میں جان داخل ہو گئی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے مسلمان یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس بچڑے کو اپنا خدا سمجھنے لگے۔ اس وقت سامری جادوگر نے معاذ اللہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو بہکانا شروع کر دیا، اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں سے یہ کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خدا کی تلاش میں گئے ہیں وہ خدا تو ہمارے پاس ہے، اور معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ہلاک ہو گئے ہیں۔ چنانچہ سامری جادوگر نے تمام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو اس بچڑے کے سامنے جمع کیا اور اس بچڑے سے پوچھا کہ بتا تو کون ہے؟ وہ بچڑے کے اندر سے آواز آئی کہ میں بنی اسرائیل اور موسیٰ کا خدا ہوں۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر 12,000 بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے علاوہ باقی تمام قوم اس بت پرستی اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اس بچڑے کی پوجا کرنے لگی اور اس کی عبادت کرنے لگی۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب اس شرک کے اندر مبتلا دیکھا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس شرک سے منع کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اس بچڑے کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس وقت اس بدبخت قوم نے جو کہ شرک کے اندر مبتلا ہو چکی تھی، انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام اس وقت اس دھمکی کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ چنانچہ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو کر اور تورات لے کر واپس آئے تو اپنی قوم کو اس شرک کے اندر مبتلا دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم اس بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بالوں اور داڑھی مبارک سے پکڑا اور آپ کو جھنجھوڑنے لگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ آپ نے اس قوم کو بت پرستی سے کیوں نہ روکا، اور یہ قوم بت پرستی کے اندر کس وجہ سے مبتلا ہو گئی، جبکہ میں آپ کو اس قوم پر خلیفہ مقرر کر کے گیا تھا۔ تو اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اے میرے بھائی، میں نے اس قوم کو بہت روکا، قریب تھا کہ یہ قوم مجھے قتل کر دیتی۔ چنانچہ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارا ماجرا سنایا اور اس سارے ماجرے کا ذمہ دار موسیٰ سامری کو ٹھہرایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی ساری قوم موسیٰ سامری کی وجہ سے اس شرک کے اندر مبتلا ہوئی ہے، اور یہ تمام لوگ سامری جادوگر کی وجہ سے اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر سے پوچھا کہ تم نے یہ شرک کیوں کیا؟ تو اس وقت سامری جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں نے یہ شرک اپنے نفس کے ابھارنے کی وجہ سے کیا ہے، اور یہ بچڑا ہی ہمارا رب ہے، ہم اسی کی پوجا کریں گے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر موسیٰ سامری کے لیے دردناک بد دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سامری کو ایک ایسی دردناک بیماری کے اندر مبتلا کیا کہ وہ ساری زندگی لوگوں سے یہی کہتا رہا کہ میرے قریب مت آنا اور مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامری جادوگر کو ایک ایسی دردناک بیماری کے اندر مبتلا کیا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر اس کو ہاتھ لگا دیتا تو وہ سخت بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ اس طرح سامری جادوگر ساری زندگی جنگلات کے اندر بھٹکتا رہا اور اسی موتی بیماری کے اندر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جس بچڑے کو سامری جادوگر نے بنایا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے اس گناہ کی معافی طلب کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اس گناہ کی معافی ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تمام بنی اسرائیل کے وہ لوگ
جو اس شرک کے اندر مبتلا تھے وہ اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔ چنانچہ اس طرح بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جو اس شرک کے اندر مبتلا تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کر دیا اور اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے نیست و نابود کر دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت سامری جادوگر کو ہلاک کیا اور اس شرک کے اندر مبتلا اس قوم کو دردناک سزا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک جیسی غلاظت سے محفوظ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے اور ان کی محبت کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔